باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ سے سورہ طٰہٰ کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے شروع کی پہلی آیت میں ہی فرمایا ہے کہ بے شک یہ قرآن راہ ہدایت ہے اور اسی سے ہمیں ہدایت پکڑنے کا کہا گیا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیات میں حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر آیا ہے اور بلا شبہ سب سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم پہ مبعوث کیا گیا تھا اور آپ کی پیدائش ان دنوں میں ہوئی کہ جب مصر میں فرعون کی حکمرانی تھی۔ فرعون ایک ظالم اور جابر حکمران تھا اور اس ڈر سے کہ کہیں اس کی سلطنت میں کوئی مرد اس کی بادشاہت کے خلاف کھڑا نہ ہو جائے، اس نے تمام جو بچے پیدا ہو رہے تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنا معجزہ بیان فرمایا ہے کہ جب ان کی حضرت موسیٰ کی اپنی والدہ کے ہاں پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال دیا اور اس صندوق کو پانی میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کی بڑی بہن جو تھیں وہ پریشانی میں اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی گئیں، دریا کے کنارے یا ندی جو بھی تھی اس کے کنارے چلتی گئیں، اور وہ دیکھا کہ وہ صندوق آہستہ چلتا چلتا پھر ان کے محل میں داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے آ کے اپنی والدہ کو بتایا۔ جب فرعون کے محل میں اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک ننھا منھا خوبصورت بچہ برآمد ہوا جو کہ حضرت موسیٰ تھے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کی جو اہلیہ تھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ یاد رہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے ان کو پالا، لیکن جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے کسی بھی دائی یا کسی بھی عورت کے ہاں دودھ نہیں پیا۔ تب منادی کی گئی کہ ایک ایسا بچہ ہے، اس کو جو عورت دودھ پلانا چاہے وہ آ جائے، اور اس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ بھی آئیں، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو سینے سے لگایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی، ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ کا ہی دودھ پیا اور اپنی والدہ کے پاس ہی رہے جب تک وہ بڑے نہیں ہو گئے۔ وقت چلتا گیا اور بڑے ہو کر حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آپ میرے نبی ہیں، وہ واقعہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میں اس پہاڑی کے پاس کچھ آگ دیکھتا ہوں تو میں جاتا ہوں اور تم لوگ کے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ تم لوگ کھانے پینے کا کچھ سامان کرو۔ جب وہ اس آگ کے پاس گئے تو ایک غیبی آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے، میں آپ کا رب ہوں اور آپ مقدس وادی میں ہیں۔ حضرت موسیٰ گھبرا کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو ان کو وحی آئی کہ اے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی مبعوث کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے اور اس کو وحدانیت کا درس دیجیے، اس کو ایک اللہ کی عبادت کا بتائیے۔ فرعون آپ کے مخالف ہو گیا اور اس نے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دو بڑے معجزے عطا فرمائے تھے۔ ایک ان کا عصا تھا لکڑی کا جس کے سہارے وہ چلتے تھے کہ وہ جب بھی زمین پر ڈالتے وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اور دوسرا معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ بغل میں اپنا ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ سفید ہو جاتا۔ جب حضرت موسیٰ کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے زمین پر بے شمار سانپ چھوڑ دیے جو حضرت موسیٰ کی طرف بڑھے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کے اپنا عصا زمین پر ڈالا جو کہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے تمام سانپوں کو کھا لیا۔ تمام جادوگر جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، بے شک یہ بندہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور وہ آپ پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لیا۔ فرعون نے ان کو سخت سزا دی اور ان کو کہا کہ میں تم لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں دوسری سائڈ سے کاٹ دوں گا اور تم لوگوں کو الٹا لٹکا دوں گا، لیکن وہ پھر بھی ان کے ایمان میں لغزش نہیں آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور حضرت موسیٰ کو اللہ کا سچا نبی مان لیا۔ فرعون کی سرکشی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اس علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے۔ رستے میں ایک دریا آیا جس کو آپ علیہ السلام نے کراس کیا۔ فرعون آپ کے پیچھے آیا اپنے لشکر کے سمیت، لیکن جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم اس دریا کو پار کر گئے تو فرعون اور اس کی لشکر جو تھا اس کو اللہ کے حکم سے غرق کر دیا گیا۔ مرتے وقت اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہا، معافی مانگنی چاہیے، لیکن تب اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی قبول نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موت سامنے آ جائے گی تو تب تم میں سے کسی سے بھی معافی قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تب حضرت موسیٰ دوسری طرف چلے گئے اور اپنی قوم کے ساتھ رہنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر صحیفے بھی اتارے، وہ کچھ عرصہ کے لیے اپنی قوم سے چلے گئے اور ان کے پیچھے ان کے بھائی حضرت ہارون تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی ان کی قوم پر قابو نہیں رکھ سکے، اور لوگ جو تھے انہوں نے جواہرات سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا تھا اور اس کی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ تب حضرت موسیٰ بہت غضبناک ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی محبوب قوم قرار دیا اور ان کے لیے آسمان سے
رزق اتارا جس کو منع سلوا کے نام سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ مزید اگلی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تمام لوگ بدحواس ہو کر میری جانب دوڑیں گے۔ اس وقت میں تمام آسمانوں کو لپیٹ دوں گا، تمام زمینیں لپیٹ دی جائیں گی، تمام پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، زمین کچھ نہیں ہوگی مگر ایک چٹیل میدان کی طرح ہوگی، اور اس دن ہر بندے کا حساب اس کے سامنے لے آیا جائے گا۔ بس جو لوگ ایک اللہ پر ایمان لائے، متقی ہوئے، جنہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مہمان ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس جنت میں باغ ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی اور ان کے تخت ان نہروں کے اوپر ہوں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے منکر ہوئے، جو گمراہ ہوئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہاں پہ نہ کبھی موت آئے گی اور نہ ہی کبھی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ جب ان کی کھال آگ سے جل کر ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العزت ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت اور کھال چڑھا دیں گے اور دوبارہ سے وہ اسی عذاب کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ مزید برآں اللہ رب العزت نے اس سورہ کی آیات میں حضرت آدم کے واقعے کو دوبارہ بیان فرمایا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں کہ شیطان جب سب کو، فرشتوں کو، جنوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا، اس کو نکل جانے کا حکم دیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ آپ کی عظمت کی قسم، آپ کی شان کی قسم ہے رب، میں سب لوگوں کو بھڑکاتا رہوں گا۔ تو اللہ نے کہا میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن جو گمراہ ہیں، جن کے مقدر میں گمراہی لکھی جا چکی ہے، وہ ضرور تیری بات مانیں گے۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا جو تھے وہ ان شیطان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، تب وہ بے لباس ہو گئے اور ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے اور پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا، زمین پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور نسل ان کی بڑھتی رہی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پر بے شک تم لوگوں کے لیے ایک خاص وقت تک نفع اٹھانا لکھا گیا ہے، اس وقت تک نفع اٹھا لو، اور جب وہ وقت آ جائے گا اور وہ وقت بے شک بہت قریب ہے، تب کوئی نفع نقصان کے کام نہیں آئے گا، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو تمہاری بھلائی کر سکے، اور کوئی اللہ رب العزت کی ہاں میں سفارش نہیں کر سکے گا مگر سوائے اللہ کی اجازت کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی آیات کا احترام کریں، اللہ رب العزت کے آگے سجود ہو جائیں۔ یاد رکھیں ایک سجدے سے انکار نے شیطان کو اتنی بڑی سزا دلوا دی، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ شیطان اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں شامل تھا، تو ہم گناہ گاروں کا کیا انجام ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں وقت پر ادا کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس میں زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کریں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو واقعات ہمیں بیان فرمائے ہیں، جو احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تم سب کے لیے، تمام نسل انسانی کے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس میں جو ہمارے ہدایت کا مجموعہ ہے اس پر عمل کرنے کی تو کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں سچا موحد مسلمان بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور ہمیں بروز قیامت انبیاء اور صالحین کے ساتھ جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔